نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ ہری مرچ ایسی چیزیں اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان تازہ جلیبیاں ضرور کھائیں، دماغ کی کمزوری دور ہوگی۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم بھی ایک دل رکھتے ہو۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 15 دن تک استعمال کریں، یہ یرقان جیسی بیماری سے نجات دلاتے ہیں۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانتوں پر پیلے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ اسپغول استعمال کرنے کا آسان طریقہ: 1 گلاس پانی کا لیں اور اس میں 1 چمچ اسپغول کی ملا کر اچھے سے مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ جب اسپغول اچھے سے پانی میں مکس ہو جائے تب آپ اس میں ذرا سی شکر یا پھر چینی اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں ملا سکتے ہیں۔ یہ پھیکا نہیں پیا جا سکتا، اسے پینے سے بہت جلدی وزن کم ہوتا ہے۔ جوڑ ہڈیاں مضبوط بنانے کے لیے بھنے چنوں کا استعمال کریں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا تو یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کولڈ ڈرنک کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ مسلسل پیٹ کے خراب رہنے سے کئی بیماریاں پیٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجوریں ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ یاد رکھیے، مردوں کے بانجھ پن کی سب سے بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ بھی ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھا لینے سے جسم میں طاقت آ جائے گی۔ کیلا کینسر کے مریض کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ پاخانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت لگتا ہے تو جان لو آپ کا معدہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا۔ دہی اور شہد ایک ساتھ کھانے سے صبح کے وقت کھانے سے موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ موبائل کو اپنے پاس تکیے کے نیچے رکھ کر مت سوئیں۔ اونچا بولنے والی عورت بے حیا ہوتی ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ خربوزے کے بعد پانی پینا معدے کے لیے بالکل ٹھیک نہیں، یہ ہاضمے کو خراب کرتا ہے۔ جمع کے دوران کبھی پانی مت پئیں ورنہ گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ مولی کے پتے چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ موٹی عورت سونے سے قبل ناف میں لہسن کا 1 قطرہ ڈال کر سو جایا کرے، اس سے پیٹ کی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نظام ہاضمہ خراب ہو جانے کا ڈر ہو تو آپ اس کے لیے بند گوبھی کا استعمال کیجیے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے۔ گرم بھاپ سے اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو آلو کے ٹکڑے کاٹ کر مساج کیجیے۔ روزانہ 1 مرتبہ سورہ مدثر کی تلاوت کیا کرو، حافظہ مضبوط رہے گا۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا یہ شوگر ہونے کی علامت ہے۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پینے کا معمول بنا لیں۔ پاؤں کے اوپر تیل کا مساج کرنے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پینے کا معمول بنا لیں۔ گیس کے مرض میں مبتلا افراد صبح نہار منہ 5 سے 7 دانے کلونجی کے استعمال کریں۔
قد لمبا کرنا ہے تو صبح سویرے نہار منہ لٹکا کرو، قد بڑھنے لگ جاتا ہے۔ جس بندے کے کاروباری یا گھریلو حالات خراب ہوں تو وہ یا رحمانو پڑھا کرے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں اور بدترین قسم کا ہیضہ ہو جائے گا۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ چربی والا گوشت استعمال کرنے سے بانجھپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ آڑو کھا لیا کرو، اس سے آپ کی یادداشت تیز ہوگی۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو، ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ جو لوگ تازہ ہوا کا انتظام کرتے ہیں ان کو نہ صرف نیند اچھی آتی ہے بلکہ ان کو ذہنی صلاحیت میں بھی بہتری آتی ہے۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھاؤ، جسم میں طاقت آتی ہے۔ جوڑوں کا درد ہو یا ٹانگوں کا، زیتون کے تیل میں کلونجی ملا کر مالش کرو، 5 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ کلونجی کے 5 یا 6 دانے زبان پر رکھ کر انہیں چوس لیجئے، کچھ دیر کے بعد پانی سے نکل جائیں۔ 1 ہفتے میں وزن تیزی سے کم ہوگا، ساتھ ہی ساتھ نظر اتنی تیز ہوگی کہ آپ کو رات میں بھی صاف نظر آئے گا۔ پیٹ کی چربی آسانی سے پگھل جائے گی۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے لوکارڈ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ پیٹ کی چربی کم ہوگی۔ ناف میں تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے۔ روزانہ 2 کھجوریں کھانے سے ہڈیوں کی مضبوطی میں مدد ملتی ہے۔ جو عورت چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ جوان نظر آئے تو وہ نہار منہ دودھ میں بادام اور سونف ڈال کر ان کو اچھی طرح پکائے اور ٹھنڈا کر کے پی لے۔ بڑھاپے میں بھی ٹانگیں گھوڑے جیسی کرنی ہے۔ 1 دانہ کسی بھی ڈرائی فروٹ کا دودھ کے ساتھ کھانے کا معمول بنا لیں۔ زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت ہی مضبوط ہو جائیں گے۔ پیٹ میں درد ہو، اسپاگول کا چھلکا پانی میں شامل کر کے کھا لیا کریں، پیٹ کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ کالے یرکان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ دودھ کی ملائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگائیں، چہرہ 80 سال تک جوان دکھائی دے گا۔ زیتون کا تیل جلد کو جوان رکھنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ دودھ روزانہ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کھیرا قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ نہار منہ 1 گلاس نیمکول والا پانی پینے سے موشن کبھی نہیں لگتے۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں لازمی کھاؤ: بند گوبھی کے پتے، شہد اور لیموں۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگیں تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جاؤ، آنکھیں موتی جیسی سفید ہو جائیں گی۔ روزانہ ہینڈ فری کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لو،
शलजम साफ खून पैदा करता है, जिगर को ताकत देता है, जिगर की पथरी को तोड़ता है। अंडों का उबला हुआ पानी ज़ाया ना करें बल्कि अपने चेहरे को धो लें। इससे चेहरे की झुर्रियाँ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। चारों मगज़ का तेल सर पर लगाने से दिमाग तेज़ होता है और ये आँखों के लिए बेहतरीन है। कच्ची रोटी खाने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। पान के पत्ते पर सरसों का तेल लगाकर घुटनों पर बांध देने से घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाता है। नाखूनों पर कुछ देर टूथपेस्ट लगाने से नाखूनों की अंदरूनी मेल साफ़ हो जाती हैं। दही में देसी अंडा डालकर बालों में लगाने से बाल लंबे और घने होते हैं। नाश्ते में केले खाना पूरा दिन आपके मूड को बेहतर और खुशगवार रखेगा। गले में खराश हो या गला बैठ जाता हो तो निहार मुँह काली मिर्चें पीसकर पानी के साथ खा लिया करें। हर हफ्ते सफ़र करने से दिल मजबूत होता है। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द की शिकायत हो जाती है। फालसे का शरबत पीने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। रोटी खाने के बाद गैस खारिज हो तो बदन में ताकत होने की निशानी है। रात के वक्त ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, घुटनों में दर्द की वजह बनता है। सफ़र पर जाने से पहले पुदीने की डंडी चबाने से मतली का मसला नहीं होता। पेट में बनने वाली गैस को मत रोको, जितना हो सके खारिज कर दो, वरना दिमाग पर असर पड़ेगा। अगर आपको वहम की बीमारी है, इसको दूर करना चाहते हैं तो हरी सब्जियां इस्तेमाल करें। बकरे की चर्बी खाने से बाल सफ़ेद नहीं होते। सुबह को आँख खुलते ही खजूर का दाना मुंह में डाल लो, मैदा 70 साल तक ठीक रहेगा। अगर मैदे में गैस की प्रॉब्लम हो तो ग्रीन टी का 1 कप बनाकर पिएं। नीम का रस पीने से फोड़े फिंसनियाँ नहीं निकलेंगे। बूढ़े अफराद की खिदमत करने से रिस्क में इजाफ़ा होता है। जो शख्स सुबह निहार मुँह जल्दी उठ जाता है, उसके घर में रिस्क आता है। कच्चे फल खाने से बाल नहीं झड़ते। पाँव पर मोच आ जाए तो बर्फ़ की टकोर करें। जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो खाने के बाद गुड़ खाया करें। खाना खाते वक्त किसी की बुराई करने से खाने से बरकत उठ जाती है। हर दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे खिड़कियां ताज़ा हवा के लिए ज़रूर खोलें। जमा के दौरान कभी पानी मत पिएं, वरना गुर्दे फेल हो सकते हैं। बदन में सुस्ती और थकावट हो जाए तो सरसों के तेल से मालिश करनी चाहिए। पिसी हुई हल्दी पानी में मिलाकर गैर ज़रूरी बालों पर लगाएं। खुश्क होने पर उतार दें। आसानी से गैर ज़रूरी बाल साफ़ हो जाएंगे। हल्दी के सिर्फ 3 माह इस्तेमाल से दिल की तंग शरियानें खुल जाती हैं और दिल का मरीज़ अपनी सेहत में बेहतरी महसूस करता है। ज़्यादा चाय पीना मैदे के लिए नुकसानदा होती हैं। किसी इंसान को कमज़ोरी हो जाए तो वो गोश्त को दूध में पकाकर खिलाए, इससे जिस्म में ताकत बढ़ जाती है। खाना खाते हुए अगर भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह करीम पर छोड़ देते हैं। कच्ची रोटी खाने से बीमारियां लगती हैं। ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करने वालों के जिस्म की जिल्द लटक जाती है। अगर किसी को शहद की मक्खी काट ले तो वो फ़ौरन मुतासिरा जगह पर नमक का लेप कर दें। इससे दर्द में कमी होगी, सूजन भी नहीं होगी। अजवाइन खाने से चेहरे की काफ़ी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। पेट की दवाइयां खाकर दोबारा तेज़ तेज़ खाना खाने से पेट ठीक नहीं होता। जो घर में
بکری پالتا ہے اس کے گھر میں دولت بھاگ بھاگ کر آتی ہے۔ 5 لوگوں کی صحبت میں رہو، پرجوش، پر اعتماد، حوصلہ افزائی کرنے والے، کھلے ذہن والے لوگ اور شکر گزار۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا دماغ کے تیز ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو چکنائی کا استعمال بالکل بند کر دیں۔ اگر بال کمزور ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا روکھا پن ختم ہو جائے گا اور بال مضبوط ہوں گے۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ گرمیوں میں گرمی زیادہ لگتی ہے اور آپ برداشت نہیں کر سکتے تو صبح نہار منہ ناشتہ کرنے سے پہلے چھوٹی الائچی کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ آپ کو گرمیوں میں گرمی کم لگے گی۔ پیٹ کی فالتو چربی کا خاتمہ کرنے کے لیے گڑ لیں۔ گڑ کو پیس کر اس میں سفید تل بھر لیں اور کچھ اجوائن شامل کر لیں، ان کے لڈو بنا لیں۔ اب آپ اس میں 1 چمچ بیسن شامل کر لیں اور لڈو بنا کر کھائیں۔ پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی، ساتھ میں گھٹنوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے والے لوگ قبض کا شکار نہیں ہوتے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلاؤ۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ اگر بیوی اچھی ہو تو خود ملکہ بنتی ہے اور شوہر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اگر بیوی فقیری جیسی کم ظرف ہو تو بادشاہ کو بھی فقیر سمجھنے لگتی ہے اور پھر بعد میں دونوں ہی ذلیل ہوتے ہیں۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر رکھنے سے چپک جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں گرم پانی میں گلاسوں کو بھگو دیں، آسانی سے الگ ہو جائیں گے۔ ٹماٹروں کے سروں پر اگر تھوڑا سا موم لگا کر رکھ دیں تو کئی دن تک ٹماٹر تازہ رہیں گے۔ پپیتا کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو روزانہ 1 پیالی دودھ، 1 پیالی گاجر کا جوس اور 1 ابلا ہوا چقندر کھائیں۔ اس سے بال بہت اچھے اور جاندار ہو جاتے ہیں۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 دانے انجیر کے کھا لیں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ جوڑوں کے دردوں اور سوجن سے نجات کے لیے 7 عدد اجوائن روزانہ کھایا کریں۔ جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا، جوڑوں اور گھٹنوں کی سوجن بھی دور ہو جائے گی۔ واش روم میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ دانش مند فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ تم اس عادت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو جو آپ کی صحت، دل یا خوشیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ امیر لوگوں کی محفل دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھنا، کیونکہ کمائی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، مگر گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں ہر قبر کا سائز تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے لونگ اور لیموں کو ملا کر رات بھر کھلے آسمان میں رکھ دیں، صبح پانی میں لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ حکمہ کے مطابق اگر آپ کے پاس زیادہ دوست نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس زندگی کا کافی تجربہ ہے۔ شیطان کو مومن کے غم سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں، لہٰذا تم خوش رہو، حشاش و بشاش رہو، پر امید رہو اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو تاکہ تم ذہنی سکون جیسی نعمت کو حاصل کر سکو۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن غیر ضروری سوچوں کا ہوتا ہے۔
جو کندھوں پر نظر نہیں آتا مگر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت کبھی خراب نہ ہوں تو کھانے کے 10 منٹ کے بعد مسواک یا برش کرنے کی عادت بنا لیں۔ کھانے سے قبل پانی کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پانی کم استعمال کریں۔ سائنس کے مطابق چھینک کا آنا اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لو۔ افطاری میں کھجور کھائیں کیونکہ کھجور غذائیت سے بخش اور معدے کو طاقت دیتی ہیں، نیا خون پیدا کر کے جسم میں فولاد کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ کیا آپ بھی ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نمک سے پرہیز کریں، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں اور مرچ مسالے دار کھانوں سے پرہیز کریں۔ پیاری ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک بھی کیا کریں اور ہاں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔